سورة الفاتحة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس، ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے، تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے عزیزم محمد عرفان کو طول عمر، صحت و سلامتی، عافیت، وسعت رزق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے وسیع خزانوں سے انہیں رزق وسیع حلال و طیب عطا فرمائے، دلی تمنا، مرادوں اور آرزوؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت روضہ رسول اللہ، زیارت قبور ائمہ بقیع، زیارت کربلا، سامرہ و نجف، زیارت ثانی زہرا، شاہ خراسان و معصومہ کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت بقیت اللہ العظم، ولی اللہ الاکبر، ناموس دہر، ابن المصطفیٰ، ابن علی المرتضیٰ، ابن فاطمۃ الزہرا، ابن خدیجۃ الکبریٰ، وارث انبیاء، وارث قرآن و کعبہ، وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ولی عصر کا دیدار نصیب فرمائے، اور آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ امام زمانہ کے صدقے پروردگار عالم عالم تشیع کی حفاظت فرمائے، عالم تشیع کو یہودیت، ناصبیت، خارجیت، تکفیریت اور اعداء آل محمد کی شر سے محفوظ فرمائے۔ جتنے احباب صف عزا پہ تشریف فرما ہے، مالک کائنات سب کو طول عمر، صحت و سلامتی، رزق وسیع حلال و طیب عطا فرمائے، بچوں کی زندگی دراز فرمائے، صحیح معنوں میں تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کی عظمت کے صدقے جناب ماسٹر منیر صاحب، ناصر صاحب اور اس کے علاوہ جتنے اس خاندان کے احباب خدمت دین میں مصروف ہیں، مالک کائنات ان سب کی خدمت دین کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے، دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین مومنات، حاضرین و حاضرات اور صف اعضاء پر موجود
تمام احباب کی سلامتی کے لیے، حضرت ولی عصر کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کریں پوری مودت محبت اور عقیدت سے۔ محمدی علوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا سلمان عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة من الذنوب وستر في النار وأمان من العذاب، وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، أسعد الناس من عرف فضلنا وأخلص حبنا وتقرب إلى الله بنا وعمل بما إليه ندبنا وانتهى أما عنه نهينا، فذلك منا وهو في دار المقامة معنا، وقال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، للإيمان أربعة أركان، التوكل على الله والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض إلى الله، وقال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، ثلاث قاسمات الزهر، رجل استكثر عمله ونسي ذنبه وأعجب برأيه، صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرصداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، اور سوگواران، عزاداران، ماتمداران، امام محمد باقر اور سفیر حسین مسلم ابن عقیل علیہم السلام، یہ قرآن ہے۔ گفتگو بڑی عظیم ہے، سماعت فرمائیے گا۔ موسم بھی آج اتفاق ہے، اتنا سخت نہیں ہے اور آپ کے تر و تازہ اذہان ہے۔ میں ایک عظیم گفتگو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ قرآن ہے، وحی منزل، پیغام ربانی، جس میں پروردگار عالم نے، ذات ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کی نشانیوں کو بیان فرمایا جنہیں اللہ نے نور ایمان عطا فرمایا،
پروردگار عالم نے جن لوگوں کو نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا اور اللہ رب العزت نے انہیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے اور کیا حسین خطاب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن صاحبان ایمان، محض بس صاحبان ایمان وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمتوں کا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ جیتے رہو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اسی اللہ کے کلام سے اس کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جائے، ان کے مزاجوں میں، ان کی طبیعتوں میں، توجہ فرمائیے گا، وہ اضطراب پیدا نہیں ہوتا، وہ اکتا نہیں جاتے ہیں، بلکہ تلاوت آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ کیا کمال مفاہیم ہے اس آیت مجیدہ کے۔ میں قرآن و اطرت کے موضوع سے ایک گفتگو پہلے یہاں کر چکا ہوں، وہ امیر المومنین سے میں نے لی تھی، لیکن آج میں سرکار سید الانبیاء کی گفتگو سے آغاز کر رہا ہوں کہ سید الرسل امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ ذرا کھل کے سنیے، میں مجلس اچھی سنانا چاہ رہا ہوں، توجہ۔ وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہے، صاحب براق بھی ہیں، صاحب مقام محمود بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے۔ کیسا جملہ ہے، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ اللہ اکبر، زندگی ہو یا رسول اللہ، یا علی۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہے۔ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہیں جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ جیتے رہو، وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی عظمتوں والے رسول ہے۔ مسند نبوت اور رسالت پر پیغمبر تشریف فرمائے، سامنے کون؟ جناب سلمان محمدی۔ جی عظمت قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، سامنے کون ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں کون ہے؟ جناب سلمان محمدی۔ سرکار سید الانبیاء نے مقام نصیحت میں، مقام موعظہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا، یا سلمان علیکا بقراءۃ القرآن، اے سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ میں بڑا نفیس موضوع پڑھنے لگا ہوں۔ آپ پر لازم ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، آپ پر لازم ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ آپ صف عزا پہ، میں ممبر عزا پہ، آپ مجھے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، میں آپ کو عمل صالح کی دعوت دے سکتا ہوں۔ بھائی میں کہہ سکتا ہوں نا، بھائی عید قریب ہے، فلاں بچہ یتیم ہے، اس کے پاس لباس سے عید نہیں ہے، تعاون فرما دیجئے۔ فلاں آدمی نادار ہے، اس کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، تعاون فرما دیجئے۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اپنا حصہ ملا دیجئے۔ مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اپنا حصہ ملا لیجئے۔ بھائی کہہ سکتا ہوں نا کہ فلاں مومن بستر بیماری پر ہے، علاج و معالجہ کے لیے رقم نہیں ہے، کچھ تعاون فرما دیجئے۔ آپ بھی مجھے ہی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مجلس
مجلس برپا ہو رہی ہے، تشریف لے آئیں، وہاں آ کر ذرا ایک عمدہ سی گفتگو فرما دیں، فلاں بچہ یتیم ہے، مولانا آپ بھی تو اچھے خاصے پیسے والے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ تعاون فرما دیجئے، فلاں مومن مریض ہے، نادار ہے، ان سے تعاون فرما دیجئے۔ قبلہ فطری سی بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے نیکی کی دعوت دیں یا میں آپ کو نیکی کی دعوت دوں، سب سے پہلی بات جو ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر میں یہ عمل صالح، یہ نیکی، یہ حسنہ انجام دوں تو بارگاہ رب العزت سے مجھے کیا ملے گا؟ بس سیدھی بات ہے، اس میں کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ جب میں یہ حسنہ، یہ عمل صالح، یہ نیکی انجام دوں تو بارگاہ ربوبی سے مجھے کیا صلہ ملے گا، میرا ثواب کیا ہوگا، میری پاداش اور میرا اجر کیا ہوگا۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، کہا سلمان قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ جب قرآن کی تلاوت کی نصیحت فرمائی، سرکار نے 3 ثواب کے بلا سننے کے قابل ہے، 3 ثواب ذکر کیے۔ فرمایا سلمان فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ کفارۃ من الذنوب، فرمایا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، ادھر اس کی زبان پر قرآن کے نورانی الفاظ جاری ہوتے ہیں، یہ اپنی زبان کو قرآن کے نورانی کلمات سے معطر کرتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کے نورانی کلمات کو اس پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کیا کمال ہے! ادھر قرآن کھلا، میں نے لفظ وحی منزل کلام ربانی کو پڑھنا شروع کیا، ادھر پروردگار نے سنیے کہا ہاں قرآن کے ان لفظوں کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ یہ ہاتھ کے پڑھا زبان سے ہے، کہا ہاتھ کے گناہ ہیں، یہ الفاظ اس کا بھی کفارہ ہیں۔ اگر سماعت معصیت کار ہے، یہ قرآن اس کا بھی کفارہ ہے۔ اگر ہاتھ سے گناہ کر بیٹھا ہوں، یہ قرآن اس کا بھی کفارہ ہے۔ گناہ کر لینا، توجہ فرمائے گا، غلطی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، گناہ کر لینا یہ بھی ایک عیب، لیکن گناہ کر کے اس کو بھلا دینا یہ اس سے بڑا عیب ہے۔ نہ بھلایا کرو، جیسے آج اللہ کی رحمت کا دن ہے۔ توجہ فرمائے، 9 ذی الحجہ روز عرفہ، کل دعائے عرفہ بھی ہوگی۔ پروردگار عالم کی رحمت کو جوش میں ہے، کوئی گناہگار آئے اور آ کر میری بارگاہ میں التجا تو کر کے دیکھے۔ گناہ کرنا اگرچہ اپنی جگہ پر ایک مذموم کام ہے، پسند نہیں کیا جاتا، لیکن سرکار باقر العلوم امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، وہ حدیث مکمل کرتا ہوں، یہ سن لو معصیت کے عنوان سے۔ سرکار نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو کمر کو توڑ دیتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ثلاث قاسمات الظہر، یا کہو 3 بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ عمل کر کے، وہ گناہ کر کے، یا وہ سوچ کر اپنی کمر توڑ دی۔ ابن رسول اللہ، فرزند رسول، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس سے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ سرکار نے فرمایا رجل استکثر عملہ، جو بندہ اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ 2 سجدے کیے، انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کرے آج جبرائیل نازل ہو جائے۔ استکثر عملہ، کہتا ہے میں نے اتنی مسجدیں بنوا دی، اتنے یتیموں کو میں نے لباس دے دیا، اتنے بیوگان کے ساتھ میں گھر میں نے راشن پہنچایا، فلاں کر دیا۔ نہیں، پہنچا تو چکے ہو، لیکن اس کی ذات کی عظمت دیکھو، ادھر اپنا عمل بھی دیکھو، کبھی بھی اپنے عمل کو زیادہ نہیں سمجھنا۔ ہمیشہ انسان یہی کہ پروردگار یہ قلیل عبادت ہے، یہ معمولی عبادت ہے، یہ معمولی سجدہ ہے، پروردگار تیرے دیے ہوئے مال سے جو عنایت فرمایا یہ بہت معمولی ہے۔ رجل استکثر عملہ، جو شخص اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھ بیٹھے، اس نے اپنی کمر توڑ دی ہے۔ اور وہ جملہ جو میں نے کہا وَنَسِيَ ذَنبَهُ، اور اپنے گناہ کو بھلا بیٹھے، معصیت کی بھلا دیا نہیں،
یاد رکھو تاکہ توفیق توبہ ہو سکے، یاد رکھو تاکہ استغفار پڑھا جا سکے، یاد رکھو تاکہ اس کی بارگاہ میں مناجات ہو سکے، یاد رکھو تاکہ اس کی بارگاہ میں یہ چشم، توجہ فرمائیے گا، یہ آنسو بہا کر اس کی بارگاہ میں معافی مانگ سکے۔ اور پھر فرمایا وَأَعْجَبَ بِرَأْيِهِ، اور اس بندے نے بھی اپنی کمر توڑ دی جو کہتا ہے جی میں بڑا آدمی ہوں، جو بات میں نے کر دی ہے کس کی مجال ہے کہ میری بات کے مقابلے میں یا میری بات سے بڑھ کر آگے بات کرے؟ میں سردار ہوں، میں عالم ہوں، میں نے بات کر لی ہے، یہ تکبر ہوتا ہے انسان کا، میں نے بات کر لی ہے، میری رعیت میں میرے شاگردوں میں کس کی مجال ہے جو مجھ سے بڑھ کے یا مجھ سے آگے ہو کے بات کرے؟ سرکار نے فرمایا جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے اس نے اپنی کمر توڑ دی۔ تو قرآن کا ثواب آپ نے سمجھ لیا۔ فرمایا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، سنو ذرا قیمتی باتیں ہیں، جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم قرآن کے نورانی الفاظ کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کیا عمدہ حدیث ہے، توجہ فرمائے گا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، وَسَطْرٌ فِي النَّارِ، فرمایا جب جہنم کے شعلے مجرموں کو لپک لپک کر مست سانپ کی طرح پھنکار کر جہنم مجرموں کو پکڑ رہی ہوگی، سرکار نے فرمایا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے یہ قرآن کے نورانی الفاظ درمیان میں ڈھال بن جائیں گے، اسے آتش جہنم سے بچا لیں گے۔ زندگی ہو گھروں میں قرآن کا ماحول ہونا چاہیے نا، توجہ فرمائیے گا۔ اس آیت پہ 10 مجلس تھی، ایک میں پچھلے کچھ دنوں میں پڑھ گیا تھا، دوسری آج پڑھ رہا ہوں۔ اچھا غور فرمائیے گا۔ پھر سرکار نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، غور فرمائیے گا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے اور ناراضگی پروردگار سے جب عذاب نازل ہوتا ہے تو یہ قرآن کی آیات جس نے تلاوت کی ہیں یہ آیات الہی اس کو عذاب خدا سے امان عطا فرماتی۔ کیا نصیحت ہے، میں بے حد مشکورہ، میں چاہتا تھا کہ یہ حدیث آپ تک پہنچ جائے، توجہ فرمائیے گا۔ اب یہی سلمان جن کو سرکار رسالت نے نصیحت فرمائی، یہی سلمان محمدی، اب بہت بڑی بات کر رہا ہوں، رحلت پیغمبر کے بعد امیر المومنین کے پاس آئے۔ پیغمبر دنیا سے جا چکے اور علی ابن ابی طالب مسند امامت و ولایت پر ہیں، اور یہی سلمان محمدی اصحاب پیغمبر میں سے یہ علی مولا کے پاس آئے۔ آ کر اس جناب سلمان نے ایک عجیب بات کی، یہاں سے میری ہمراہی کرنا 5 منٹ، عجیب بات کی، کہا یا علی جب سے مصطفیٰ دنیا سے گئے ہیں کوئی معجزہ نہیں دیکھا ہے۔ کہ بلا صاحب کتاب نے 4 بڑے محدثین حدیث بساط آپ لکھیں گے نا یوٹیوب پہ تو وہ بھی آ جائے گی، اب تو مشکل حل ہو گئی ہے، توجہ فرمائیے گا، اب تو لائبریریوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، توجہ حدیث بساط 4 بڑے محدثین نے لکھا، وہاں صاحب کتاب نے یہ جملہ لکھا ہے، میں نے 4 کتابوں سے ملا کے پڑھ رہا ہوں، سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا، لکھا ہے جملہ صاحب کتاب نے کہ مزاجوں کی شناخت رکھنے والے علی ابن ابی طالب نے دیکھا کہ سلمان کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے یا علی یا علی کہتا سلمان نے کہا یا علی کوئی معجزہ نہیں دیکھا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی عباء مبارک دوش مبارک سے اتار کے علی نے زمین پہ بچھائی۔ سلمان کہتے علی ابن ابی طالب نے مجھے عباء پہ بٹھایا، میں بیٹھ گیا، ایک طرف علی بیٹھے ایک طرف سلمان کہتے میں بیٹھ گیا، مجھے علی نے حکم دیا سلمان ذرا اپنی آنکھوں کے پردوں کو نیچے کرو۔ سلمان کہتے میں نے اپنی آنکھیں بند کی، کہتا میری سماعت سن رہی تھی، زیر لب امامت علی ابن ابی طالب نے کچھ کلمات کہا جس نے تسی ورد آتے ہو، تو جو فرمایا جہاں زیر لب امامت علی نے کچھ کلمات کہے، کہتے ایک مرتبہ علی نے کہا سلمان اپنی آنکھیں کھولو۔ سلمان کہتے میں نے اپنی آنکھیں کھولی، جملے ذریعے کا سلمان کہتے میں نے اپنی آنکھیں کھولی، میں دیکھ رہا تھا عبائے علی عبا نہ تھی، تخت سلیمان بن کے ہوا میں پرواز کر رہی تھی۔
سنو ذرا 5 منٹ علی بھی سن لو، توجہ فرمائیے گا، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہاں تخت سلیمان بن کر ہوا میں پرواز کر رہی تھی، کہتا علی ابن ابی طالب نے زمین کی وسعتوں میں مجھے اللہ کی نشانیاں دکھائیں، میں اللہ کی آیات دیکھتا گیا۔ ہاں زمین کی وسعتوں سے نکل کر ابا علی ابن ابی طالب نے آسمان کی بلندیوں کی طرف پرواز کرنا شروع کی۔ پہلا آسمان آیا، علی اللہ کی آیات دکھاتے گئے، میں دیکھتا گیا۔ دوسرا آسمان آیا، علی ابن ابی طالب آیات الہی دکھاتے گئے، میں اللہ کی آیات دیکھتا گیا۔ تیسرا آسمان آیا، علی ابن ابی طالب آیات الہی دکھاتے گئے، میں اللہ کی نشانیاں دیکھتا گیا۔ چوتھا آسمان آیا، علی ابن ابی طالب اللہ کی نشانیاں دکھاتے گئے، میں دیکھتا گیا۔ سلمان کہتے ہیں چوتھے آسمان کو عبور کر کے اب آیا علی بڑھنے لگی۔ سلمان کہتے ہیں میں نے علی کے سامنے ہاتھ باندھے، میں نے کہا یا علی بس، میری طاقت جواب دے گئی۔ 4 محدثین نے یہاں تک لکھا ہے، جب یہ معجزہ قبلہ میں نے پڑھا نا، میں سوچنے بیٹھ گیا یہ سلمان کون ہے؟ سلمان وہ ہے جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے۔ کھل کے سنو ذرا، سلمان وہ ہے جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے۔ سلمان وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے مصطفیٰ کو حکم دیا تھا کہ سلمان سے محبت کیا کرو۔ سلمان وہ ہے کبھی حسنین کو شانوں پہ بٹھایا، کبھی زہرا کے گھر میں چکی چلائی، کبھی دہلیز فاطمہ پہ خدمت کرتے ہوئے نظر آئے۔ سرکار فرماتے ہر نبی کی امت کا ایک دانا اور حکیم ہوتا ہے، میری امت کا دانا سلمان محمدی ہے۔ سلمان وہ ہے جو ایمان کے 10 درجے پر فائز ہے۔ میں سوچنے بیٹھ گیا کہ وہ سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، وہ علی ابن ابی طالب کے ایک معجزہ کی ہمت نہیں رکھتا، تو جن کا ایمان میں کوئی درجہ ہی نہیں ہے وہ علی کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ مل کے ذرا علی 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 سلمان کا آقا، علی علی ہم سب کا رہبر، علی علی ذرا زور سے بولو، علی علی للکار کے بولو، علی علی نعرہ مل کے ذرا حیدری۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہمیں در اہل البیت عطا فرمایا۔ خوشبخت ہے وہ انسان جو پیغمبر کے بعد اطرات رسول کے دروازے پر بیٹھا ہوا۔ قبلہ میں 12-13 جملے کہہ رہا ہوں، صرف ان کی قیمت آج میں قیمت لینا چاہ رہا ہوں۔ کسی نے لکھے، میں نے پڑھے ہیں، توجہ کچھ لکھے بھی ہیں، غور فرمائیے گا۔ جتنا گہرا ربط سنو قرآن اور مصطفیٰ میں ہے، اتنا ہی گہرا ربط اطرت اور قرآن میں ہے۔ نہیں بات بڑی قیمتی ہے، علمی گفتگو ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں تھوڑی ہیں۔ اتنا ہی گہرا ربط قرآن اور اطرت رسول میں ہے۔ اور پھر کسی نے خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کہیں ربط محمد و آل محمد، اہل بیت پیغمبر اور اطرت اور پیغمبر کے درمیان ہے۔ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ اہل البیت پیغمبر کے اوصاف کی تجلی گاہ ہے۔ یعنی پیغمبر کا سجدہ نظر آتا ہے تو بھی اہل بیت میں، نہیں، پیغمبر کی سخاوت نظر آتی ہے تو بھی اہل بیت میں، پیغمبر کا علم نظر آتا ہے تو بھی اہل بیت میں، پیغمبر کی رافت نظر آتی ہے تو بھی اہل البیت میں۔ پڑھو جملے اجازت دیتے ہو؟ یعنی اہل البیت اور اطرت رسول وہ ہیں کہ جہاں ہمیں پیغمبر کے اوصاف اور کمالات نظر آتے ہیں، اور کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ اطرت کے علاوہ کہاں نظر آتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں نظر آتے، اطرت رسول میں نظر آتے ہیں۔ قبلہ لکھنے والے نے نا کرتاس لیا، کاغذ قلم لیا، اس نے حسین جملے لکھے۔ اب تھوڑا سا معیار بڑھاؤ، میں اسی معیار پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ توجہ کرو، لکھنے والے نے لکھا کہ انبیاء کی پاکیزہ اور معصوم صف میں، انبیاء کی پاکیزہ اور معصوم صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہیں جن کی عظمت کو علی اور عصمت کو بطول کہتے ہیں۔ اللہ
جیتے رہو. میں اطرت رسول کا سید الانبیاء سے رابطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اطرت رسول کا سنیے گا. اس نے جملہ کیا لکھا کہ انبیاء کی معصوم صف میں آدم سے لے کر جناب خاتم تک انبیاء کی معصوم صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہیں جن کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن، صبر کو حسین. محمد وہ ہیں جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین. مصطفیٰ وہ ہیں جن کے قبلہ اظہار علم کو باقر العلوم کہتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہیں جن کی سخن حق کو صادق. محمد وہ ہیں جن کے مزاج کو کاظم اور مرضی کو رضا کہتے ہیں. ہوئے 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 جملہ سمجھ آ جائے خدا کی قسم قیمت وصول ہو جائے گی. توجہ فرمائیے گا. پھر جملہ میں کہہ دیتا ہوں. مصطفیٰ وہ ہیں جن کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن، صبر کو حسین. محمد وہ ہیں جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین. مصطفیٰ وہ ہیں جن کے اظہار علم کو باقر العلوم، جن کی سخن حق کو صادق آل محمد کہتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہیں جن کے مزاج کو کاظم، مرضی کو رضا کہتے ہیں. سنیے گا. مصطفیٰ وہ ہیں جن کی پاکیزگی کو تقی، نقاوت کو نقی کہتے ہیں. محمد وہ ہیں جن کی ہیبت کو عسکری کہتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہیں جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہیں جن کی دولت اور ثروت کو خدیجہ اور جن کی حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں. دیتے رہو. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ در عنایت فرمایا ہے. ہم اپنے آپ کو سعادت مند کہتے ہیں. واقعاً یہ خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے. میں بیٹھا ہوا تو فکر کر رہا تھا کہ خود معصوم کی زبان سے تو ہم معلوم کریں کہ خوش بخت انسان کون ہے. جس امیر المومنین اور اولاد امجاد معصوم ہستیوں کے دروازے پہ بیٹھے ہو تو ان کی نظر میں تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے کس کو خوش بخت کہا ہے، انہوں نے کس کو سعادت مند کہا ہے. میں یہاں بیٹھے بیٹھے بے شک میں علامت الدہر ہونے کا دعویٰ کر لوں. آپ نے کوئی مجھے کرسی سے اتار تھوڑا ہی دینا ہے. تو جو فرمائیے گا. بیٹھے بیٹھے میں کہوں بھائی میں تو بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں. آپ میں سے بیٹھے بیٹھے کوئی بہت بڑا دعویٰ کر لے بھائی جتنا سچا میں ہوں ہمارے پورے اس علاقے میں اتنا بڑا سچائی کوئی نہیں ہے. لیکن معصوم سے تو پوچھیں کہ سعادت مند کون ہے. امیر المؤمنین علی قبلہ کیا حدیث ہے. سرکار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا اسعد الناس من عرف. یہ معجزہ میں نے اس لیے پڑھا ہے. فرمایا اسعد الناس من عرف فضلنا. لوگوں میں سے خوش بخت ترین انسان وہ ہے جو ہم آل محمد کی فضیلت اور عظمت کی معرفت رکھتا ہے. ہائے 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 بہت قیمتی حدیث. لوگوں میں سے خوش بخت ترین انسان وہ ہے جو ہم آل محمد کی توجہ عظمت کی معرفت رکھتا ہو. وَتَقَرَّبَنَا مَنْ عَرَفَ فَضْلَنَا وَأَخْلَصَ حُبَّنَا. فرمایا لوگوں میں سے خوش بخت ترین انسان وہ ہے جو ہماری محبت میں خالص ہو. مجلس بیٹھو ہوئے تے حسینی تے علی آلہ تے امام برگاہ تو باہر قدم نکلے تے پہلی گال سڑک تے کاٹ لے. تے نکلتے ہیں 5-7 بندیاں دی غیبت بھی ڈیرے تے باہر کے غیبت بھی 5-7 بندیاں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت خالص نہیں ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا وَأَخْلَصَ حُبَّنَا. ہماری محبت میں خالص ہو یعنی ہمارا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور نہ جاتا ہو. اہل بیت دا در چھوڑ کے کہیں اور بولو کوئی نہیں کیا بات ہے یار نہ کہیں اور نہ جاتا ہو. سرکار امیر المومنین نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا قبلہ قابل غور بات ہے وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِنَا. اور اللہ کا قرب اور اللہ کی خوشنودی تک بھی پہنچتا ہو تو وہ ہم اہل بیت کے ذریعے سے پہنچتا ہو.
اوئے ہوئے قبلہ ایک ہی راستہ ہے خدا تک پہنچانے والا، وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ ہن کوئی بندہ آکے جی میں جھولوی تے میں کلندری تے میں چشتیہ تے میں قادریہ، تو جو فرمایا او بھائی یہ تواڈے چشتی تے قادری تے کلندری انہاں دے وچوں کوئی راہ بھی تانوں اللہ تک پہنچاون والا نہیں۔ اگر کوئی راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے تو وہ اہل بیت رسول کا راستہ ہے۔ بھلا بندہ نچن والی اللہ تعالیٰ پڑھتا سچی دسو یار، تکلف کیڑی گل ہے؟ بندہ ایتھے نچدا کھلوے تے آکھے بھئی میں اہل بیت نوں بھی راضی کیتی کھلا تے اللہ نوں ہی راضی کیتی کھلا۔ میں رمضان سرکار پڑھیاں مجلساں پڑھیاں نے 15 رمضان تو لے کے تے اگے آخر تک، میں ایک مجلس اتفاقاً میں اے کہہ بیٹھا بھئی جڑا بندہ اے ممبر اعزا تے ہاتھ رکھ کے تے تانوں آدھا کھلائے بھئی مینوں قبر حسین دی قسم ہے، توجہ فرمایا ہے یہ اگلے لحظے دے وچ قبر حسین دی قسم کھا کے تے کہہ لے والاں دا ڈانس کریندا تے کہہ لے ہتھاں دا کریندا، دا مطلب ہے وہ اپنی گل وچ کوڑا ہے۔ بھلا کوئی قبر حسین تے بھی ڈانس کریندا ہے؟ جو فرمایا اچھا پھر میں اتھے یہ آکھے میں کہ جڑے بندے کتنے بندے میں آکھے سرکار ابا عبداللہ الحسین غریب کربلا دے زائر بیٹھے ہو، بہت سارے بندے ہاتھ کھڑا کیتا جی اسی زوار بیٹھے ہیں، او تا حد نظر مجمع ہے اسی سارے مومن ہیں، توجہ فرمایا بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیتا اور آکھیا کہ اسی سرکار ابا عبداللہ الحسین دے زوار ہیں۔ میں کہا جس لئے زواری تے ویندے ہو تواڈی کیفیت اے ہوندی ہے یا اے ہوندی ہے؟ کہا آنکھ اشک بار ہوتی ہے، ماتم کا ہاتھ سینے پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم غریب کربلا کی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہو کہ یہ قبر حسین ہے تو آج کے بعد نہ ناچنا نہ کسی ناچنے والے کو ناچنے کی اجازت دینا۔ پھر ایک سخت گل بھی کر بیٹھو، سید عام تے بندے معافی دے گئے، تو جو فرمایا میں کہ اے جڑا بندہ نچدا کھلوتا ہے اینو آکو تین 2 لاکھ روپیہ بھی دینے ہیں تے اسے سارے نو رلا لا تے تواڈے گھر وانج نچنے ہیں۔ میں کہ میں سیدہ میں اس واسطے آتا بیٹھا امام برگاہ حضرت امام حسین دا گھر رہے، اے اہل بیت دا گھر رہے، میں کہ تو ساڑھے گھر نچنا ہے، اے 2 لاکھ روپیہ لے لا تے اسی سارے لے جانا اپنے گھر نچا مڑوے نیا کے بڑھدا ہے۔ توجہ فرمایا ذرا، فرمایا لوگوں میں سے سعادت مند ترین انسان وہ ہے تقرب الی اللہ بنا، جو ہم اہل بیت کے ذریعے اللہ کی رضا تک پہنچتا ہو۔ بہت پسند ہے مجھے یہ حدیث کا حصہ، یعنی خدا تک بھی پہنچنا ہے تو راستہ کیا ہے؟ آل محمد کا ہے، اہل البیت کا راستہ ہے۔ پھر سرکار نے چوتھا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا وَعَمِلَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبْنَا، لوگوں میں سے خوشبخت ترین انسان وہ ہے جو ان باتوں پر عمل کرتا ہوا نظر آئے جن کی طرف ہم نے دعوت دی ہے۔ دعائے ندبہ پڑھتے ہو نا، امام فرما رہے ہیں ندبنا، ہم نے پکار کے کہا ہے ان باتوں پر عمل کرے، وَانْتَهَا أَمَّا عَنْهُ نَهَيْنَا، اور ان باتوں سے رک جاتا ہو جن سے ہم آل محمد نے روک دیا۔ توجہ فرمائے، انہیں ایسی سارے شیعہ ہیں، بالکل شیعہ تو سے محب اہل بیت کو 100% گارنٹی ہے، محب اہل بیت، ہر ایک اپنا درجہ ہے محبت کا، لیکن ہیں سارے محب اہل بیت، اس دروازے کے علاوہ کوئی نہیں جاتا۔ سر جھکا لو نا اور سر جھکا کے کہو یا علی، توجہ فرمائے گا یا علی، آپ نے فرمایا ہے لوگوں میں سے خوشبخت ترین انسان وہ ہے جو ہماری عظمت کو پہچانتا ہو۔ کہو مولا میں آپ اہل بیت کی عظمت کے علاوہ کسی اور کی عظمت کو جانتا نہیں ہو، مولا میں آپ کی محبت میں خالص ہوں، مولا میں نے خدا کی خوشنودی بھی حاصل کی ہے تو جیسے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے میں نے آپ کی رہنمائی میں خدا کی رضا حاصل کی ہے۔ مولا جن چیزوں کا
آپ نے حکم دیا ہے، جتنی میری طاقت ہے میں اتنا عمل کرتا ہوں، نافرمان نہیں ہوں، گستاخ نہیں ہوں، کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے۔ کہا مولا جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے، میں شیعہ ہوں، میں آپ کا نام لیوا ہوں، میں آپ کے در کرم پر بیٹھا ہوں، میں کہیں اور نہیں جاتا ہوں، میں ان چیزوں سے رکتا ہوا نظر آتا ہوں۔ مولا پھر مجھے اجر کیا ملے گا؟ اگر میں ادنا شیعہ بھی بن جاؤں مجھے اجر کیا ملے گا؟ اگر ادنا سا محب بھی بن جاؤں مجھے اجر کیا ملے گا؟ قبلہ آج تک میں پڑھتا رہا کہ پیغمبر نے جناب سلمان کے بارے میں فرمایا تھا کہ السلمان منا اہل البیت، نہیں، امیر المومنین نے فرمایا فذالک منا وہو فی دار المقامت معنا، ہمارا جو شیعہ اس معیار پر آ جائے وہ شیعہ ہم میں سے ہے، اور روز قیامت جہاں ہم اہل بیت ہوں گے یہ ہمارا شیعہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اوئے ہوئے، آج تک تو میں یہی پڑھتا تھا نا کہ پیغمبر نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، لیکن یہاں سرکار امیر المومنین نے قبلہ فرما دیا فذالک منا، یہ شیعہ ہم میں سے ہے، جس کے دل میں ہماری خالص محبت ہے۔ سرکار سید الانبیاء بیٹھے ہوئے تھے، میرا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا، میں پڑھتا ہوں۔ سرکار سید الانبیاء تشریف فرما تھے، مسند نبوت اور رسالت پر 5 جملے میں کسی مجلس میں یہیں پڑھ گیا تھا، 5 چھوڑ گیا تھا، آج وہ 5 پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا تمہیں بتاؤں جیسے قرآن اثر رکھتا ہے، جیسے قرآن مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا معجزہ ہے۔ ملک العلماء جناب ملک اجاز حسین صاحب نے کہا بھائی جیسے قرآن معجزہ ہے ویسے علی بھی مصطفیٰ کی نبوت کا معجزہ ہے، جیسے قرآن اثر رکھتا ہے ویسے علی بھی اثر رکھتا ہے۔ سنیے گا جملے، اس سے آگے پھر میں پڑھ رہا ہوں، یہ مون قبلہ کا جملہ ہے، اس سے آگے میں ڈھونڈتا رہا کہ علی کی محبت کا اثر کیا ہے۔ بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضیٰ، میں نے کتاب کھولی، اس میں علی کی محبت کیا اثر رکھتی ہے اس کے بارے میں جملے لکھے ہوئے تھے، 5 آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سرکار رسالت نے فرمایا الا ومن احب علی یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب اللہ دعوتہ، کا متوجہ ہو جاؤ جو بندہ علی بن ابی طالب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نماز بھی قبول کرتا ہے، اس کا روزہ بھی قبول کرتا ہے، اور راتوں میں مصلی پر اس کے قیام کو بھی قبول کرتا ہے۔ واستجاب اللہ دعاؤ، اللہ علی کے محب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ زندگی ہو صلوات، علی کی محب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ کہ بلا بہت قیمتی یہ حدیث ہے، واستجاب اللہ دعاءہ، علی کے محب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، میں گناہ کی بات کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی، توجہ فرمائیے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن احب علی فقد استغفرت له ملائکۃ السماء وفتحت له ابواب الجنان فيدخل من ای باب یشاء بغیر حساب۔ تو علی کا محب بن تو صحیح، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ علی کا محب ہوتا ہے اس سے اگر غلطی ہو جائے تو ملائکہ آسمان اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ ہوئے ہوئے زندگی ہو حیدری، ملائکہ آسمان اس کے حق میں، ملائکہ آسمان اس کے حق میں دعا استغفار کرتے ہیں۔ وفتحت لہ ابواب الجنان، اور جب یہ علی کا محب جائے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فیدخل من ای باب یشاء بغیر حساب، کہا جائے گا تو علی کا محب ہے نا، تو سعادت مند انسان ہے، چلو غلطیاں ہوتی گئیں، ملائکہ نے استغفار کر دی ہے، یہ پاک ہوگا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گا۔ کہا جائے گا تیرا حساب نہیں ہے، جس دروازے سے چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اوئے اوئے کیا کمال ہے، اثر ہے نا جیسے قرآن کا اثر ویسے محبت و مودت علی کا اثر۔ توجہ فرمائیے گا، خدا کرے آپ کے ذہن میرے ساتھ چلتے رہیں۔ تیسرا جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن احب علی اظلہ اللہ فی ظل عرشہ مع الشہداء والصدیقین۔ فرمایا جو بندہ علی بن ابی طالب سے محبت کرتا ہے اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے شہیدوں اور صدیقین کے ساتھ اللہ جگہ عطا فرماتا ہے۔
اچھا تسی سمجھی بیٹھو شاید مولوی صاحب تکلفانہ مجلس پڑھ دے بیٹھے اس تے ایمان رکھنا ہے پکا. توجہ فرمایا ہے جو بندہ علی سے محبت کرتا ہے اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے شہیدوں اور صدیقین کے ساتھ جگہ عطا فرماتا ہے. اور تیسرا جملہ الا ومن احب علیا تقبل اللہ منہ حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ وَكَانَ بِالْجَنَّةِ مَعَ حَمْزَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاء. فرمایا جو بندہ علی سے محبت کرتا ہے نیکی کرے، اس کا مطلب ہے علی کا محب بد کردار نہیں ہوتا. تو جو نیکی کرے تو اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے. وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کر لیتا ہے. اور جنت میں کہاں مقام ملے گا؟ کہا وَكَانَ بِالْجَنَّةِ مَعَ حَمْزَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاء اور اللہ جنت میں اسے جناب حمزہ کی ہمسائیگی میں مقام عطا فرماتا ہے. یا رسول صلوات. سنا ہے تیسرا جملہ قیمتی یہ جملے ہیں. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا پانچواں جملہ کہہ رہا ہوں الا ومن احب علی جو بندہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے. الا ومن احب علی جو بندہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے کتب اللہ له براءۃ من النار وجوازا علی الصراط وامانا من العذاب. اللہ رب العزت اس سے آتش جہنم سے برات نامہ لکھ دیتا ہے. کیا اثر ہے علی کی محبت. برات نامہ لکھ دیتا ہے جوازاً علی الصراط اور اللہ پل صراط سے گزرنے کا جواز عطا فرماتا ہے. توجہ فرمائے گا وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ اور اللہ عذاب سے اسے امان عطا فرماتا ہے. تو جیسے اثر قرآن کا ویسا ہی اثر محبت اہل البیت بالخصوص امیر المومنین کی محبت. ایک جملہ اور سن فضائل کے حصے کا مولانا تشریف لائیں گے اتنی دیر. سرکار رسالت نے سید الانبیاء نے دو ہستیوں کو خواب میں دیکھا. ایک جناب حمزہ، بات بڑی مناسبت کی کر رہا ہوں ادھر ادھر کی نہیں. ایک جناب حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور ایک جناب جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید. جناب جعفر طیار کو رسول پاک پیغمبر بھائی کہہ کے پکارتے تھے اور جناب حمزہ کو یا ام چچا کہہ کے پکارتے تھے. سوچو ذرا حسین ابن علی سے پہلے جناب حمزہ سید الشہداء ہے اور جناب جعفر طیار کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے جعفر طیار کو دو پر عطا فرمایا ہے. جنت کی نزاکت یہ ہے جو جس مرتبہ میں ہے وہ سے اوپر نہیں جا سکتا، نیچے جا سکتا ہے لیکن اوپر نہیں جا سکتا. جناب جعفر طیار کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کی وسیع جنت میں جہاں جی چاہے جعفر طیار جا سکتے ہیں. اوہو کیا کمال ہے. اچھا ان دو ہستیوں کو سرکار رسالت نے خواب میں دیکھا. سوچو کیا عالم ہوگا. مقام اندیت یعنی رحمت پروردگار کے بالکل قریب، اس کو کہتے ہیں مقام اندیت. عند ملیک مقتدر یہ قرآن ہے، یعنی مقام اندیت بالکل رحمت پروردگار اور رضوان الہی کے قریب. یہ بہشت سے اگلا درجہ ہے. ساڑی تو یہ کچھ کوشش ہے نا بھائی چلو 4 حورا لب جان 5-7 باغ لب جان 2-3 ناروں میں ایک شہد دیو وے ایک دودھ دیو ونجے ایک میٹھے پانی دیو ونجے. میرا اللہ سا تیرے تے راضی ہے تو راضی ہو جا. انجھے نا تے نماز وچ بندہ دعا منگے نا وَزَوِّجْنَا بِالْحُورِ الْعِین میرے اللہ سونیاں اکھیاں والیاں حوراں نال ساڈا نکاح کریں. تو اولے 80 سال دا بڈھا جڑا پوری مجلس وچ تھمے نال لا کے تے این کیتی بیٹھا تے او یکی بھلیندا ہے.
بھائی گال کائی میرے مطلب دی ہون دی پئی تو جو فرمائیے آپ نے وَزَوِّجْنَا بِالْحُورِ الْعِينِ. اچھا غور فرمائیے، یہ دعا ہے نا. اب سوچو کیا مقام ہوگا. اس سے بڑھ کر جو مقام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقام عندیت، یعنی اللہ کی رحمت اور رضوان پروردگار کے قریب ہونا. اور یہ سپرلیٹو ڈگری کے جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا مقام ہے. سنیے گا. اب جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کو سرکار نے خواب میں دیکھا اور دیکھ کر سرکار نے ارشاد فرمایا چچا حمزہ یہ عظمتیں کیسے ملی؟ بھائی جعفر طیار یہ مقام کیسے ملا؟ میں ایڈی سونی ہوراں دی گل کیتی ہے تسی اجاں ہی ہاتھ نہیں کھولے. حق مہر کیویں دے سو؟ توجہ فرمایا. کہا چچا حمزہ خدا انشاءاللہ ہم سب کے نصیب فرمائے گا، اللہ کی نعمت ہے یہ. توجہ فرمائیے گا. کہا چچا حمزہ یہ مقام کیسے ملا؟ چلو حق مہر کی بات آئی ہے. میں قبلہ نماز کی عظمت کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو پیغمبر نے فرمایا وَمُحُورًا لِلْحُورِ الْعِينِ، فرمایا یہ جو تم سجدے کرتے ہو پنجگانہ نماز پڑھتے ہو یہی نماز جنت میں حوروں کا حق مہر بن جائے گا. اچھا کہا یہ مقام، یہ عظمتیں، یہ نعمتیں یہ کیسے ملی؟ تو دونوں ہستیوں نے خواب میں، عالم خواب میں سید الانبیاء کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کی فدیناک بالآباء والامہات، اے رسول مکرم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. فدیناک ہم تجھ پر قربان ہو جائیں. بالآباء والامہات ہمارے ماں باپ اجداد بھی آپ پر قربان ہو جائیں. کہا جب ہم دنیا میں تھے میں نے عمل صالح سے بات شروع کی تھی نا، کہا 3 عمل کیا کرتے تھے، کہا 3 عمل کیا کرتے تھے. کہا یا رسول اللہ سب سے عظیم اور نیک پہلا عمل یہ تھا کہ ہم زندگانی دنیا میں آپ پر کثرت سے صلوات پڑھتے تھے. صلوات بے حد مشکور. آپ میرے لفظوں کی قدر، میں جتنی میری توقع تھی اور میں جتنا مطالعہ کر کے آیا تھا آپ نے اس کی قدر فرمائی. دنیا و آخرت میں اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. توجہ فرمائیے گا. دوسرا کہا یا رسول اللہ دوسرا عمل، کہا وَسَقْيُ الْمَاءِ، یا رسول اللہ ہم پیاسوں کو پانی پلاتے تھے. اللہ اکبر، بڑا ثواب. اور کہا یا رسول اللہ تیسرا عمل، جیسے حدیث میں ترتیب ہے نا میں ویسے پڑھ رہا. یا رسول اللہ جب ہم دنیا میں رہتے تھے نا حب علی ابن ابی طالب، ہم علی سے بغض نہیں رکھتے تھے، ہم علی سے محبت کرتے تھے. یا رسول اللہ ہم پیاسوں کو پانی پلاتے تھے. قبلہ میں نے پوری کربلا میں نا جب میں نے شہیدوں کی پیاس کو پڑھا ہے نا قبلہ مجھے ایک جملہ ملا تھا، کہا عصر عاشور حسین اتنے پیاسے تھے زبان پر کانٹے بن گئے تھے. اجرکم اللہ. تصور کرو نا اتنی پیاس کہ یہ زبان کانٹوں میں بدل جائے. اتنا پیاسا تھا زہرا کا لال. عزادارو ہم شکل پیغمبر علی اکبر بھی پیاسے تھے، ہاں معصوم علی اصغر بھی پیاسے تھے، لیکن کسی کی زبان پہ کانٹے نہیں بنے. آخر حسین کی زبان پر کانٹے کیوں بن گئے؟ عزادارو میں جملے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اے علی اکبر آپ صرف پیاسے تھے، حسین پیاسے بھی تھے، لاشیں بھی اٹھاتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو ہائے غریب، اجرکم اللہ. بڑا استقبال کرنا. آج 8 ذی الحجہ ہے عزادارو،
کوئی بندہ اپنی پیٹھ پر گناہ کا بار لے کر نہ جائے. آج تبسل کر لو. عزادارو حسین اتنا غریب ہو گیا, عزادارو نانا کی امت کے سامنے حسین غربت کی باتیں کرنے لگے. عزادارو مناسبت کا مسائب وہ سید صاحب آ رہے ہیں, پڑھیں گے. عزادارو حسین نانا کی امت کے سامنے غربت کی باتیں کرنے لگے. عزادارو حسین نے پہلی غربت کی بات کی, حال میں ناصر ینصرنا. حسین نے دوسری غربت کی بات کی, حال میں مغیث یغیثنا. جو میری مائیں بہنیں آئی ہیں نا, آج میں نے آپ کے لیے اسپیشل ایک مصائب کا جملہ کہنا, جی چاہے پرسہ دے دینا. عزادارو تیسری غربت کی بات کی, حال میں نظام یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ ایک مرتبہ ماتم کا ہاتھ دعا میں بدل لو ذرا, ہاں حاجات مانگ لینا, ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی. عزادارو میں نے ایک جملہ کہا تھا, میں نے کہا تھا حسین اتنا غریب ہو گیا. مجلس سے بھائی میرے سید, ایک سید اٹھا, اس نے کہا امامہ میں سر بھی ہو, سید بھی ہو, عالم دین ہو, بتاتے چلو حسین کتنا غریب تھا. میں نے کہا حسین اتنا غریب تھا جس کا علی اکبر جیسا بیٹا کربلا کی خاک پہ پڑا رہا, نہ لحد میں اتار سکے, نہ غسل و کفن دے سکے, جس کا عباس جیسا بھائی پڑا رہا. کہا قبلہ اور منظر بڑھاؤ. میں نے کہا بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا غریب اسے کہتے ہیں عزادارو جو جس طرف نظر اٹھاتا تھا کہیں اولاد کے قاتل نظر آتے, کہیں مہمانوں کے قاتل نظر آتے. عزادارو تانے دیتے تھے, کہاں گیا تیری آنکھوں کا نور علی اکبر, کہاں گیا تیرا زور کمر عباس. اجرکم اللہ یا حسین, یا حسین یہ تیرے سفیر کے ماتمدار ہیں. سید محمد رضا صاحب آ رہے ہیں, شاید وہ پڑھیں گے, لیکن میرے جملے سن لو. عزادارو جب غریب نے غربت کے 3 استغاثے کیے, ارباب مقاتل نے یہ منظر لکھا, بزرگ علماء یہاں پڑھ کے جاتے ہیں. عزادارو ارباب مقاتل نے یہ منظر لکھا, ادھر حسین نے غربت کی بات کی, عزادارو ادھر صحرائے کربلا میں پڑے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے. کہیں سے علی اکبر کا زخمی سینے والا لاشا تڑپا, کہیں سے عباس کا, کہیں سے حسن کے یتیم قاسم کا, کوئی نہیں بیٹھا جوان ماتمدار. عزادارو کہیں سے اون و محمد کے لاشیں, کہیں سے حبیب, کہیں سے مسلم. عزادارو یہ جنازے تڑپنے لگے. اجرکم اللہ. جو سید ابن طاووس نے جملہ لکھا, سید ابن طاووس نے یہ جملہ لکھا, سن لو تفصیل سے پڑھ دیتا ہوں. سید ابن طاووس نے یہ جملہ لکھا ہے, عزادارو ادھر حسین نے غربت کا استغاثہ کیا. عزادارو ارکان حال میں نظام بن یذب عن حرم رسول اللہ, اور ادھر بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھا. عزادارو سید ابن طاووس کہتے ہیں جو دیکھا تو سید سجاد گھٹنوں کے بل چلے آ رہے تھے. آواز دی زینب سجاد کو سنبھالو, سجاد کا جہاد کربلا نہیں, کوفہ و شام کا نجس بازار و دربار. اجرکم اللہ. عقیدت باقی رکھنا, خدا زندگی دے, ہر ایک بندہ اپنا دامن مراد پر کر کے لے جائے. دم مظلوم کا تذکرہ. قبلہ تیسرا منظر اور دعا لے رہا ہوں, 2 جملے, ایک ماؤں بہنوں کے حصے کا, ایک آپ کے حصے کا. عزادارو تیسرا منظر کیا تھا؟ عزادارو جہاں حسین کھڑے تھے نا, خیموں سے کچھ فاصلہ تھا. سننا ذرا مصائب کی سطریں ہیں. خیموں سے کچھ فاصلہ تھا. عزادارو طبل بج رہے تھے, نہیں سمجھ سکے آپ, طبل بج رہے تھے. عزادارو کسی غریب کے گھر سے بھی جنازہ اٹھ جائے نا, عزادارو لوگ سال سال تک خوشیاں نہیں کرتے. حسین اتنا غریب ہو گیا, 72 جنازہ سامنے پڑا تھا. اللہ اکبر. یہ اشقیاء طبل بجاتے تھے, عزادارو تانے دیتے تھے. اجرکم اللہ. بہت مصائب ہو گئے لیکن جملے میں نے کہنے ہیں. عزادارو حسین یہ جنازے کربلا کی خاک پر پڑے تھے, میرے بھائی ہاں اشقیاء خوشیاں منا رہے تھے. عزادارو جہاں طبل بج رہے ہوں, عزادارو مجھے بتاؤ, جہاں طبل بج رہے تھے نا, عزادارو وہاں سے قبلہ یہاں سے مصائب کی سطریں شروع ہو رہی ہیں. آپ نے اچھا استقبال کیا. جب طبل بج رہے تھے نا, عزادارو حسین اشقیاء کے سامنے کھڑے تھے. ارباب مقاتل نے لکھا ہے غریب کے کانوں تک بہنوں کے رونے کی آواز پہنچی. میں قبلہ سوچنے بیٹھ گیا, جہاں طبل بج رہے تھے, اللہ جانے کتنی اونچی آواز میں روئی ہوگی زینب, اللہ جانے کتنے اونچے بین کیے ہوں گے سکینہ نے, اللہ جانے کتنے بین کیے ہوں گے رباب نے. جب
جب بہنوں کے رونے کی آواز آئی نا، حسین نے راہوار کا رخ بدلا، غریب نے خیمے میں قدم رکھا کہ بلا ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ منظر کیا تھا عزادر؟ منظر تھا درمیان میں علی اصغر، چاروں طرف سے بیویاں، ہاں حسین کی بہنیں ماتم کر رہی تھی، بچہ گہوارے میں تڑپ رہا تھا، رباب خیموں میں مشکیزیں الٹ کے دیکھ رہی تھی، ہائے مجھے پانی کی ایک بوند مل جائے، میرا بچہ پیاس سے مر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ یہ دم مظلوم کا ماتم ہے۔ پڑھ دوں، اجازت ہے 4 جملے اور پڑھ دوں۔ عزادر جب حسین نے خیمے میں قدم رکھا نا، عزادر و بہنیں خاموش ہو گئیں، عزادر و رسول زادیاں خاموش ہو گئیں، لیکن جو مائیں بیٹھی ہو نا، جملہ سننا، گھر جا کے مصلے پہ بیٹھ کے رو لینا اور بیٹھا کرو مصلے پہ۔ عزادارو ہاں ایک مرتبہ نا جب رباب نے دیکھا کہ حسین خیمہ میں آ گئے، عزادر و رباب نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرایا، گرا کر کہتی ہے اے ساقی کوثر کے بیٹے، تیرے قدموں میں جان دینا قبول ہے، مگر علی اصغر کے پیاسے سینے سے نکلنے والی چیخیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اب میرے لال کو پانی پلا کے لے آؤ۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ توسل کرو نا دم مظلوم کا، تھک جانا فطرت انسانی ہے۔ میں 2 جملے کہنے لگا ہوں۔ عزادارو کہا پیاسے علی اصغر کے سینے سے نکلنے والی آوازیں برداشت نہیں ہوتی۔ عزادارو کیا کیا حسین نے؟ عزادارو حسین نے کہا رباب لاؤ میرا اصغر میں پانی پلا کے لاتا ہوں۔ لو 8 ذی الحجہ ہے، یادگار توسل کر لو، توسل کر لو۔ عزادارو کہا لاؤ اصغر میں پانی پلا کے لاتا ہوں۔ عزادارو ابا کے دامن میں علی اصغر ہے، عزادارو ساقی کوثر کا بیٹا اشقیاء کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اتنا پڑھ سکتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ ساقی کوثر کا بیٹا اشقیاء کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اتنا جملہ تو کہہ سکتا ہوں نا، اتنا تو حق دو نا۔ عزادارو حسین نے جس حسین کی ماں کے حق مہر میں ساری کائنات کا پانی تھا، عزادارو حسین نے پانی کا سوال کیا، امت نے 3 شعبہ تیر سے علی اصغر کو سیراب کیا۔ عزادارو کو اتنا وزنی تیر تھا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اب جو سیدھا کر کے دیکھا، زوبیا من الاذن الی الاذن، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ عزادارو حسین پر قیامت ٹوٹ گئی۔ اب جو حسین نے دیکھا، حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ایسے تڑپنے لگا جیسے کوئی پرندہ ذبح ہونے کے بعد تڑپتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے حسین اتنا غریب ہو گیا، علی اکبر ہاں خاک کربلا پہ رہا، حسین دفن نہ کر سکے۔ عزادارو ہاں قاسم کی لاش کربلا میں رہی، دفن نہ کر سکے۔ آپ کی بھی سفید ریش، ماسٹر صاحب آپ بھی مطالعہ والے آدمی، آپ بھی سفید ریش ہیں، آپ بھی بھائی ناصر سارے مطالعہ والے بیٹھے ہو، مجھے اتنا بتاؤ عزادارو کربلا کے شہیدوں میں حسین نے یہ ایک شہید تھا جسے کربلا کی زمین کے سپرد کیا تھا۔ عزادارو حسین کسی کو کربلا کی زمین کے سپرد نہ کر سکے۔ ایک شہید ہے جسے حسین نے کربلا کی زمین کے سپرد کیا۔ لو انصاف سے مجھے بتانا، میں سید ہوں، مجھے آج پرسہ دے دو۔ عزادارو مجھے اتنا بتاؤ جو قبر حسین نے دی علی اصغر کو نصیب ہوئی؟ عزادارو 11 محرم کا قیامت کا دن آیا، جلے ہوئے خیمے، زخمی بیویاں، ہاں جلا ہوا جھولا، ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ عزادارو ایک لشکر تیار ہوا، کربلا کی نرم زمین میں نیزے لگنے لگے۔ عزادارو ایک ظالم نے نیزہ مارا، لاشِ علی اصغر برآمد ہوا، رباب تڑپ گئی، آئے میرا لال۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ماں بہنوں کے حصے کا جملہ ہے، کہا ہائے میرا لال، ماتم دار ماتم میں رہنا، کہا ہائے میرا لال۔ عزادارو جب لاشا برآمد ہوا نا، عزادارو مجھے اتنا بتاؤ، عزادارو کربلا سے کوفہ، ماتم دارو میری طرف رہنا، کوفہ سے شام، عزادارو رباب نے نوک نیزہ پر سر علی اصغر دیکھا تھا یا لاشا علی اصغر دیکھا تھا؟ شام کے بازار میں بی بی کا ایک مرثیہ ہے جہاں رباب نے کہا تھا ماتم دار میری طرف رہنا، رباب نے مرثیہ پڑھا تھا،
دیکھا، جب چھوٹا سا سر نو کے نیزہ پر دیکھا، رباب نے کہا تھا علی اصغر مجھے معاف کر دینا، تیرے تو میری گود میں کھولنے کے دن تھے، تو نے نو کے نیزہ کو کیسے پسند کر لیا؟ لو کوٹ مپال کا ماتمدار ازادر و اس ظالم نے 11 محرم کو ازادر و نیزے سے بچہ اتارا، ایت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں اس نے زانو پہ رکھا، ماں کے سامنے اس نے خنجر سے سر تن سے جدا کیا، لاشا خاک کربلا پہ ازادر و سر لو کے نیزہ پہ، ماں تڑپ گئی ہائے میرا لال، ہر شہید ایک مرتبہ تجھے تیر بھی لگا، تو نیزے پہ بھی سوار ہوا، تیری معصوم رگوں کو خنجر سے کاٹا گیا، ہائے تیری ماں کا مقدر۔